نماز کے قصر ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا سفر کم از کم 8 فرسخ شرعی کا ہو، 44 کلومیٹر اور 28 میل۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شروع سے ہی 8 فرسخ سفر کا ارادہ رکھتا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ سفر کے دوران 8 فرسخ کے ارادے سے نہ پھرے، اس ارادے کو خراب نہ کرے، نیت خراب نہ ہو جائے۔ 8 فرسخ کا جو ارادہ ہے سفر کرنے کا اسی پہ باقی ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ 8 فرسخ تک سفر مکمل ہونے سے پہلے اپنے وطن سے نہ گزرے۔ آج 5ویں شرط آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ حرام کام کے لیے سفر نہ کریں۔ وہ جو 8 فرسخ آپ سفر کریں گے اگر وہ کسی حرام کام کے لیے ہو تو اس سفر میں نماز قصر نہ ہوگی، چاہے آپ 8 تو کیا آپ 16 فرسخ سفر کریں، بلکہ عمر بھر سفر کریں۔ اگر سفر کسی بھی حرام کام کے لیے ہو تو ضروری ہے کہ نماز پوری پڑھیں، نماز قصر نہ ہوگی۔ فعل حرام کے لیے کہ مقصد حرام ہے، گناہ ہے۔ جی مسئلہ اگر سفر ہی حرام ہو، کبھی سفر حرام نہیں ہے، سفر کا مقصد حرام ہے، تب بھی نماز قصر نہ ہوگی۔ کبھی سفر ہی حرام ہے، چلنا ہی حرام ہے اس کے لیے، مثلا بیوی بغیر شوہر کی اجازت کے سفر کرے، سفر ہی حرام ہے، اجازت ضروری ہے چونکہ حقوق ضائع ہو جاتے ہیں۔ مثلا بیوی کا غیر واجب سفر جو شوہر کی اجازت کے بغیر ہو، واجب سفر غیر واجب ہے خدا کی طرف، مثال بیوی ہے جس پر حج واجب ہے، شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سب اپنا حج انجام دینا ہے، شوہر اجازت دے یا نہ دے، کیونکہ واجب الہیہ میں شوہر کی اجازت نہیں چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے شوہر کی اجازت نہیں چاہیے، واجب روزوں کے لیے شوہر کی اجازت نہیں چاہیے، لیکن دوسرے کاموں کے لیے جو واجب نہ ہو شوہر کی اجازت چاہیے۔ تو اگر سفر واجب نہ ہو اور بیوی سفر پہ ہیں تو شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ تو اگر بیوی بغیر اجازت شوہر کے سفر کرے تو ان کا سفر ہوگا سفر حرام، تو نماز جو ہے واجب پوری ہوگی۔ یا اولاد کا غیر واجب سفر، اولاد یعنی بیٹا بیٹی سفر کرے جو کہ والدین کی اذیت کا باعث ہو، والدین کو یہ سفر پسند نہیں ہے، والدین کو تکلیف ہوتی ہے آپ کے اس سفر پہ جانے سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے والدین ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے میری وجہ سے، میرے سفر کی وجہ سے، وہ نہیں چاہتے کہ میں گھر سے دور ہو جاؤں، اور میری وجہ سے چونکہ میں سفر میں ہوں وہ لوگ تکلیف میں ہیں، انہیں نفسیاتی طور پہ ذاتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے، چونکہ محبت والدین کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، وہ آپ کے بارے میں ان کے دلوں میں خوف رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پتہ ہے، تو یہ سفر حرام ہے۔ تو ایسے سفر میں بیوی کا غیر واجب سفر شوہر کی اجازت کے بغیر، اولاد کا غیر واجب سفر، واجب سفر تو خیر واجب ہے، جس طرح حج کا سفر ہے واجب ہے، یا کوئی اور واجب سفر ہو واجب، لیکن غیر واجب سفر والدین کی اجازت سے ہونی چاہیے، یا کم از کم ان کی رضایت چاہیے، ان کی تکلیف کا باعث نہ ہو۔ ایسے سفر میں جو اولاد کا غیر واجب سفر ہے بغیر والدین کی رضایت و اجازت کے، بیوی کا غیر واجب سفر بغیر اجازت شوہر کے جو ہیں، یہ سفر حرام ہے، اور اس میں نمازیں قصر نہیں ہوں گی بلکہ نمازیں پوری پڑھنی ہوگی۔ سفر میں سواری غصبی ہو، مثال جس گھوڑے پہ آپ سوار ہو کے جا رہے ہیں وہ غصبی ہے، کسی کے استبل سے اٹھا کے سوار ہو کے جا رہے ہیں، گھوڑا غصبی ہے، گاڑی غصبی ہے، کسی کی ٹیکسی اٹھا کے جا رہے ہیں غصبی، احسن تو غصبی ہے۔ تو حضرت امام خمینی نے فرمایا نماز قصر ہے، آیت اللہ خوی اور آیت اللہ سستانی نے فرمایا کہ یہاں بھی نماز قصر نہیں ہوگی، نماز پوری پڑھے۔ حضرت آیت اللہ مکارم نے فرمایا نماز قصر بھی پڑھے پوری بھی پڑھے، دو نمازیں پڑھے، ایک دفعہ 4 رکعت نماز ظہر، پھر 2 رکعت قصر بھی پڑھے۔
سمجھ میں آیا مسئلہ؟ سمجھ میں آیا؟ یہ اس صورت میں ہے کہ انسان کی سواری غصبی ہو. اگر غصبی زمین پہ سفر کر رہا ہو، سفر حرام نہیں ہے، لیکن جس جگہ آپ جس زمین پہ آپ چل رہے ہیں وہ زمین غصبی ہے، مالک کی اجازت نہیں ہے، تو حضرت امام آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ نماز پوری پڑھے پھر بھی قصر نہ ہوگی. غصبی زمین پہ آپ چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، نماز قصر نہ ہوگی. آیت اللہ خوئی نے فرمایا قصر ہوگی. حضرت امام خمینی اور آیت اللہ مکارم نے فرمایا قصر بھی ہوگی پوری بھی ہوگی، دونوں پڑھیں. 4 رکعت نماز ظہر پوری پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز ظہر قصر پڑھیں، پھر 4 رکعت نماز عصر پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز عصر پڑھیں قصر کر کے، اگر زمین غصبی ہو. سیر و تفریح کا سفر حرام نہیں ہے. گھومنے جاتے ہیں آپ سیر و تفریح کے لیے، سفر حرام نہیں ہے اور اس میں نماز قصر ہوگی. اگر گناہ کے لیے سفر گناہ کے لیے نہ ہو لیکن بقیہ راستہ گناہ کے لیے طے کرنے کا ارادہ ہو تو باقی نماز پوری پڑھیں گے، اور جو نماز قصر کر کے پڑھی وہ صحیح ہے. یہاں سے 4 فرسخ تک آپ کا سفر درست تھا، لیکن وہاں سے آگے نیت بدل گئی، آگے تو جاؤں گا سفر لیکن آگے ایک برے کام کے لیے، حرام کام کے لیے سفر کر اپنا پہلے والی جو نیت تھی، پہلی والی نیت وہ خراب ہو گئی. اب اس کے بعد گناہ کی نیت ہے، چوری کے لیے، ڈاکہ کے لیے، قتل کے لیے وغیرہ دوسرے فحاشیوں کے لیے. تو اگر سفر جو ہے باقی راستہ اگر جو ہے گناہ کے لیے طے کرنے کا ارادہ ہو تو نماز پوری پڑھے، اور جو نمازیں قصر پڑھ چکے وہ ابھی تک جہاں تک آپ کی نیت درست تھی نمازیں قصر پڑھتے گیا درست ہے، اس سے آگے نمازیں پوری پڑھیں. آپ سفر گناہ کے لیے ہو لیکن واپسی کا سفر 8 فرسخ ہو، جو گناہ تو کر دیا ختم، تو جاتے ہوئے آپ کا سفر حرام ہے اور نماز پوری ہوگی، قصر نہ ہوگی، لیکن واپسی بھی ہے تو آپ آ رہے ہیں، واپسی کا سفر تو گناہ کے لیے نہیں ہے، وہاں سے جو واپس آ رہے ہیں اور وہ 8 فرسخ ہے تو پھر نماز قصر ہوگی. وعلیکم السلام. حضرت امام خمینی آیت اللہ فاضل نے فرمایا اگر توبہ کیا ہو یا واپسی کا سفر گناہ کے لیے نہ ہو تو نماز قصر پڑھے. گناہ سے توبہ کیا ہو تب بھی واپسی میں نماز قصر پڑھے، اور واپسی کا سفر گناہ کے لیے نہ ہو تو پھر بھی قصر پڑھے. حضرت امام خمینی نے فرمایا بنا پر احتیاط مستحب، توبہ نہ کی ہو تو قصر بھی پڑھے اور پوری مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے. مسئلہ گناہ کے لیے سفر کے دوران گناہ کا ارادہ چھوڑ دیں، یار بری چیز میں نہیں کروں گا، یہ سفر پہ جا رہے ہیں گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا، نہ سفر کا، گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا آپ نے. تو امام خمینی اور آیت اللہ خوئی نے فرمایا اگر باقی ماندہ سفر 8 فرسخ اور جانا اور 4 فرسخ ہو آنا جانا اور واپسی کا ارادہ ہو تو نماز قصر پڑھیں. جانا 4 فرسخ ہے پھر واپسی کا بھی ارادہ ہے تو نماز قصر پڑھیں. آیت اللہ سیستانی نے فرمایا یعنی راستے میں اس نے گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا ہے تب مسئلہ یہ. آیت اللہ سیستانی نے فرمایا باقی ماندہ مسافت یا کسی جگہ جانا اور واپس آنا 8 فرسخ ہو یا نہ ہو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھیں. آیت اللہ سیستانی کے لیے ان کا فتویٰ یہی ہے کہ آپ سفر 8 فرسخ کا شروع میں جو ہے گناہ کا ارادہ تھا، اس کے بعد آپ نے ارادہ چھوڑ دیا گناہ کا، اب اچھی نیت ہے، اچھا ارادہ ہے تو آگے جو ہے آپ نماز قصر پڑھیں. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.